کہت الرجال کے اس دور میں علماء کا اٹھ جانا کسی سانحے سے کم نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا ناقابل تلافی نقصان ہے جس کا اعادہ کرنا بہت مشکل ہے۔ کچھ دن پہلے مولانا یوسف اصلاحی صاحب اپنی طویل زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی سماجی، ان کی سیاسی، تصنیفی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ ہم انہی کے اوپر آج گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، مولانا یوسف اصلاحی صاحب گزشتہ کچھ دنوں پہلے ان کی وفات ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بڑی خدمات ہیں، سیاسی حوالے سے بھی، سماجی حوالے سے بھی، تصنیفی حوالے سے۔ تو سر کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولانا یوسف اصلاحی صاحب کے اندر یہ فکر، یعنی ایک دینی فکر کیسے پیدا ہوئی؟ دیکھیے، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے خود ہمیں بتائی اپنے انٹرویوز میں یا اپنی تحریر میں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید تو انہوں نے 11 سال کی عمر میں حفظ کر لیا، لیکن مذہب کی طرف ان کا لگاؤ نہیں تھا۔ یعنی حافظ تو ہو گئے، اور والد صاحب چونکہ عالم دین تھے تو ان کے کہنے پر یا ان کی تعلیم پر انہوں نے کچھ کتابیں اور یہ چیزیں بھی پڑھنا شروع کر دیں، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میرا رجحان دین کی طرف نہیں تھا، اور ایک لحاظ سے بیزاری تھی میرے اندر، اور وہ اس بیزاری اور دین سے دوری کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اور وہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علماء کا جو تقویٰ، یعنی ان کے جو حدود تقویٰ تھیں، وہ یا تو داڑھی یا ٹخنوں سے اوپر شلوار، بس یہ مسئلے۔ لیکن میں جب ان کی عملی زندگی دیکھتا تھا تو اس میں مجھے وہ اسلام نظر نہیں آتا تھا، تو اس سے مجھ میں بیزاری پیدا ہوئی دین سے، اسلام سے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی کم عمر تھا میں، تو ہمارے اس علاقے میں، محلے میں ایک درزی تھا، لیڈیز ٹیلر تھا، خواتین کے کپڑے سیتا تھا، لیکن وہ جماعت اسلامی یعنی مولانا مودودی کی کتابیں اس کے پاس ہوتی تھیں۔ کئی دفعہ مجھے ایسی کتابیں دے دیتا تھا کسی اور مصنف کی، رائٹر کی، تو میں لے جاتا، تو پھر میں اسی طرح ہی اس کو واپس بھی کر دیتا، پڑھتا نہیں تھا۔ لیکن ایک دن مجھے اس نے مولانا مودودی کی کتاب تنقیحات وہ مجھے دی، تو وہ کہتے ہیں میں گھر لے کر گیا، تو اتفاق سے میرے سامنے ایک مضمون تھا، وہ میں نے پڑھنا شروع کیا، تو اس سے میری توجہ دین کی طرف، اسلام کی طرف ہوئی۔ یعنی پھر میں واقعی میرے اندر یہ جذبہ اور یہ شوق پیدا ہوا کہ میں دین کو پڑھوں، دین کو سمجھوں۔ تو یہاں سے، یعنی کم عمری سے ہی ان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں مولانا اصلاحی صاحب کی زندگی کو، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے، جیسے ایک فیز آپ نے بتایا کہ انہوں نے دین سے دوری میں گزارا، اگلا فیز انہوں نے ایک علمی حوالے سے ایک درسگاہ کے اندر گزارا، اور پھر وہ ایک جماعت کے ساتھ منسلک ہو گئے، جماعت اسلامی کے ساتھ پڑھا انہوں نے فراہی فکر سے، اور پھر وہ منسلک ہو گئے جماعت سے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ فراہی فکر سے پڑھے ہیں اور پھر جماعت کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے تو مولانا امین احسن اصلاحی بھی فکر فراہی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آخر انہوں نے بھی بہت عرصہ جماعت اسلامی میں گزارا۔ لیکن مولانا یوسف اصلاحی کا آغاز ہی دین کی طرف جو رغبت کا ہوا، وہ جماعت ہی سے ہوا، اس لیے کہ جو پہلی کتاب ان کو پڑھنے کے لیے ملی وہ تنقیحات تھی۔ سید مودودی نے اس وقت کے پڑھے لکھے لوگوں کو، نوجوانوں کو بڑا متاثر کیا تھا، اور خاص طور پر وہ طبقہ کہ جو فرقہ واریت کی وجہ سے اور روایتی علماء کے مناظروں سے، ان کے رویوں سے بیزار ہو کر دین سے بیزار ہو رہے تھے، تو سید مودودی کا لٹریچر اس وقت بڑا کام آیا تھا۔ تو مولانا یوسف اصلاحی کا تو آغاز ہی ایک لحاظ سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جماعت اسلامی سے ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ مظاہر العلوم میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور چونکہ تعلق جماعت سے تھا تو جو ہمارے روایتی مدرسے تھے اس وقت اور اب بھی، وہ سید مودودی کے لٹریچر کو یا جماعت کو برداشت اس وقت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو پھر مظاہر العلوم سے یہ چلے گئے، اور پھر مدرسۃ الاصلاح، وہاں پر انہوں نے داخلہ لیا، وہاں پر انہوں نے پڑھا، اور وہاں پر مولانا امین احسن اصلاحی بھی پڑھاتے تھے، مولانا اختر احسن اصلاحی بھی ادھر تھے، اس کے علاوہ صدر الدین اصلاحی بھی ادھر تھے، ابو اللیث بھی ادھر تھے۔
تو وہاں پہ پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی، 2-4 سال جتنا وقت گزارا، اور یہ خود کہتے ہیں کہ میرا مقصد کبھی بھی ڈگری نہیں رہا، سرٹیفکیٹ، میرا مقصد ہمیشہ علم رہا کہ میں علم سیکھوں۔ تو مدرسۃ الاصلاح میں آغاز تو وہیں سے ہوا، امین احسن اصلاحی بھی تو جماعت سے ہی تعلق رکھتے تھے اس وقت، تو انہوں نے پھر آغاز ان کا جماعت سے ہوا، پھر جماعت ہی کے ساتھ ہی ساری زندگی انہوں نے گزاری، اور جیسے جیسے یہ جماعت میں داخل ہوتے گئے اور پڑھتے گئے اور مولانا مودودی سے پھر ان کی ملاقات بھی ہوئی، تو وہ پھر زیادہ اس تعلق میں مضبوطی اور استحکام آتا چلا گیا۔ سر آپ نے بات کی، میرے ذہن میں ایک سوال آیا اس بات سے متعلق کہ اصلاحی صاحب پہلے دین سے دور تھے جی، اور اس کی وجہ آپ نے بیان کی کہ وہ روایتی قسم کی جو سوچ تھی اس وجہ سے وہ شاید دین کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ ہمارے ہاں آج بھی یہی مسئلہ ہے نا کہ مختلف لوگ جب ہم ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، ہم ان کو دین پڑھنے کی طرف لے کے آتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ تو وہی روایتی مسئلے ہیں جن کے اوپر علماء لڑتے ہیں۔ تو آج کیسے یہ فکر دوبارہ پیدا کی جا سکتی ہے، جس طرح اصلاحی صاحب جیسے لوگ اگر ہمارے ساتھ شامل ہوئے دین پڑھنے کے اندر اور انہوں نے پھر دین کو پھیلایا، کس طریقے سے یہ دوبارہ سے روایت شروع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بڑے آدمی کی بایوگرافی کو آپ پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، یا انہوں نے خود اپنی جو آٹو بایوگرافی انہوں نے جو لکھی اپنی زندگی، آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک تشکیلی دور ہوتا ہے۔ ہم 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں، ابتدائی دور، تشکیلی دور اور پھر اختتامی دور۔ ابتدائی دور میں اور تشکیلی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ تشکیلی دور میں ہر طرف آتے اور جاتے ہیں، ہر کسی کو پڑھتے ہیں، مذہب سے بیزار بھی ہوتے ہیں، ان کی دوری بھی ہوتی ہے، اور دوری کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہوتی ہے، یعنی جو مذہب کے نام پر ہوتا ہوا وہ معاشرے میں دیکھتے ہیں، اسے آپ منافقت کہہ لیجئے، اسے شدت پسندی کہہ لیجئے، اسے فرقہ واریت کا نام دے لیجئے، اسے تنگ ظرفی کہہ لیجئے، تو وہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر مذہب سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن عظیم لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف دیکھنے پر اکتفا نہیں کرتے، وہ اس میں اترتے بھی ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سچائی کیا ہے، حق کیا ہے۔ تو مولانا یوسف اصلاحی صاحب ان خوش نصیب علماء میں ہیں، ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں کہ انہوں نے پھر خود اس کام کو شروع کیا، خود پڑھا، سمجھا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خاص طور پر سید مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لٹریچر کو، تفہیم القرآن کو، کتابوں کو پڑھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بادل چھٹ جائیں، تو ایک تو فرقہ واریت سے بلند ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں ایک ایسے لٹریچر کی ضرورت ہے کہ جو صرف قرآن پر اور سنت پر جس کی بنیاد ہو، اور پھر یہ ہے کہ وہ مسائل کے جو بلا تفریق معاشروں کو درپیش ہوتے ہیں، انسانی معاشروں کے لیے چیلنج بن جاتے ہیں، ان کا حل لوگوں کو دیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک لحاظ سے کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی پیاس کچھ اور ہے، آپ کی طلب کچھ اور ہے، آپ باہر کی دنیا سے آئے ہیں، اور جب آپ کسی ایک ایسے شخص کے پاس آتے ہیں کہ جس نے زندگی ساری خاص سنیریو میں، ایک خاص سیٹ اپ میں، ایک خاص پیراڈائم میں گزاری ہے، وہ آپ کی مشکلات کا حل نہیں بتا سکتا آپ کو، تو یہاں سے ایک بے رغبتی اور ایک بیزاری کا ایٹیچیوڈ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو عصری مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، اور ایسے اذہان اور ایسے قلوب اور ایسے بڑے دماغ معاشرے میں اتریں اور معاشرے کے مسائل پر غور و خوض کریں، اور پھر اس پر لٹریچر تیار کریں، اور پھر جو لوگ خود بیزار ہیں یا خود وہ دور ہیں، ایک تشکیکی مراحل میں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی اس تشکیک کو، اس شک کو اور ابہام کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے سب سے اچھی مثال ہمارے سامنے مولانا یوسف اصلاحی کی ہے کہ جیسے آغاز میں وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے کوئی دین سے لگاؤ اور غرض نہیں تھی، کوئی بھی، یعنی ایک بیزاری کی حد تک میری لا تعلقی تھی، لیکن پھر تعلق اس حد تک بنا تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے کوئی جب سے قرآن پاک حفظ کیا اس کے بعد سے میں نے پھر تراویح میں قرآن پاک سنانا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 25-30 سال مجھے اب تک ہو گئے کہ میرا ایک تو کوئی تراویح نہیں رہی، اور تراویح کے بعد پھر میرا درس قرآن اور قرآن پاک پر گفتگو، یہ میری ساری زندگی میری جاری رہی، پھر اتنا لگاؤ اور اتنا شغف اور اتنا تعلق دین کے ساتھ قائم ہو گیا۔
سر جب اصلاحی صاحب کی ہم تصنیفی حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں مختلف پہلوؤں کے اندر مختلف موضوعات کے اوپر ان کی تصانیف ملتی ہیں. بچپن میں ہم نے بھی ان کی تصانیف پڑھی ہیں اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی تقریباً کچھ 60 سے زیادہ شاید تصانیف ہیں. تو سر کیسے ایک شخصیت کے اندر یہ ایک فکر یا ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ مختلف پہلوؤں کے اوپر بیک وقت اپنا قلم اٹھا سکے اور لکھ سکیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اگر اچھے اساتذہ میسر آ جائیں اور انسان کو اچھے راہبر و رہنما زندگی میں اگر کوئی ایک بھی مل جائے تو انسان میں جو وسعت پیدا ہوتی ہے علمی حوالے سے، مطالعہ کے حوالے سے اور سوچ اور فکر کے حوالے سے، اس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ یہ تصانیف، یہ کتب وجود میں آتی ہیں. مولانا یوسف اصلاحی کو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی صحبت نصیب ہوئی، اختر احسن اصلاحی صاحب کی صحبت نصیب ہوئی جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، اور اسی طرح صدر الدین اصلاحی اور دیگر علماء اور اس وقت کے جو بڑے لوگ تھے علم کی دنیا میں، ان کی صحبت نصیب ہوئی. تو مولانا یوسف اصلاحی کی جو کتب ہیں، خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جو آداب زندگی ہے، وہ 22-23 سال کی عمر تھی جب انہوں نے وہ تصنیف کی تھی آداب زندگی. اور اسی طرح آسان فقہ، بڑی مشہور کتابیں، چونکہ بچپن سے ان کتابوں کو ہم دیکھتے آئے، اور فقہی مسائل کو اگر آپ فقہ کی کتب میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو بڑی مشکل محسوس ہوں گی، لیکن یہ بہت انہوں نے عرق ریزی کی، بڑی محنت کی. یہ کام تو ہم جانتے ہیں نا کہ چونکہ اب اس شعبے سے ہمارا تعلق ہے پڑھنے لکھنے سے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح محنت کر کے وہ 2 جلدیں آسان فقہ کے نام سے وہ مدون کی، تصنیف کی، اور پھر آداب زندگی کم عمری میں وہ کتاب بھی انہوں نے تیار کی. اور باقی جو ان کا لٹریچر ہے وہ اکثر لٹریچر تو قرآن اور حدیث پر ہے ان کا. پھر ان کا ایک رسالہ ماہنامہ بھی تھا ذکرہ کے نام سے، وہ بھی بڑی دیر جو ہے نا وہ پھر بعد میں ذکرہ جدید کے نام سے شائع. اچھا، 2 چیزیں ہیں جو مولانا یوسف اصلاحی کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ علمی کام بھی ہے، اور پھر علمی کام کے ساتھ ساتھ وہ ایک جو عملی صورت نظر آتی ہے. دیکھیے علم تو بنیاد ہے، لیکن اس علم کی بنیاد پر پھر عمل کیسا وجود میں آتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا یوسف اصلاحی نے علمی کام بھی کیا، اور وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی اتری تو آپ گھر تشریف لائے، جیسے صحیح البخاری میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب رسول اللہ نے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یہ الفاظ ہیں. اور پھر مولانا یوسف اصلاحی کے الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے یہ کہا ہو کہ آپ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس لیے آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بلکہ آگے جو باتیں بیان کی ان کا سارا تعلق معاشرے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، معاشرے کے ساتھ، عملی زندگی کے سماجی حوالے سے، عملی زندگی سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. تو مولانا یوسف اصلاحی نے بھی یعنی ایک طرف یہ کام تو کیا ہی علمی، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر انہوں نے بچیوں کے لیے بھی ایک جامعہ بنایا، اور پھر اس کے وہ محتمم بھی تھے، اور اس میں تقریباً 1,500-2 ہزار بچیاں تعلیم لیتی تھیں. اور پھر یہ ہے کہ بچوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی انہوں نے ادارہ بنایا، بلکہ وہ جماعت ہی کا ادارہ تھا لیکن ان کی سرپرستی میں تھا، ان کی نگرانی میں تھا. اور پھر وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ صرف مذہب نہیں، مذہب کے ساتھ ساتھ جو عصری علوم ہیں وہ بھی ہمیں اپنی نسل کو پڑھانا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یا تو وہ انتہا یا یہ انتہا. یہ انتہا یہ ہے کہ جو مذہب کی تعلیم لینے والا ہے، درس کی تعلیم لینے والا ہے، وہ چند مسائل کو بیان کرتا ہے، اسی میں ہی پھنسا رہتا ہے. اور دوسری طرف یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ اور روزے کے مسائل کو اور ان کو جانتا ہی نہیں ہے. تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یعنی اگر ایک نوجوان ڈاکٹر ہے تو وہ دیندار بھی ہو نا، انجینئر ہے تو وہ دین سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اپنے معاملات، حقوق العباد، حقوق اللہ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو در حقیقت یہ ایک اعتدال ہے، یہ ایک توازن ہے. اگر ایک شخص جب دانائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ
توسع کے ساتھ جب دین کو پڑھتا ہے، دین کو سیکھتا ہے، تو اس کی شخصیت جس طرح کی ڈیولپ ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے، تو مولانا یوسف اصلاحی کی شخصیت بالکل اسی کے مطابق تھی۔ سر آخری سوال، سر یہ شخصیات جو ہوتی ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہوتا ہے، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سامنے ان کا تعارف اس وقت ہوتا ہے جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، یا انہوں نے ساری زندگی اپنی ایک کام کے اندر تصنیفی خدمات پہ، تحریری خدمات میں گزاری ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ اس طرح کی شخصیات ہمارے سامنے اپنی وفات کے بعد آتی ہیں۔ سر اس کی کیا ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان شخصیات کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے وہ خاص حلقوں میں موجود ہوتی ہے، چونکہ یہ اہل علم ہوتے ہیں اور ان کا جو تعارف ہوتا ہے، ان کی جو خدمات ہوتی ہیں، ان کا جو علم ہوتا ہے، اس سے استفادہ وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پہلے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ وابستہ بھی ہوتے ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عوامی سطح پہ ان کا تعارف کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی لیڈر بھی نہیں ہوتے، یہ عوامی سطح کے رہنما بھی نہیں ہوتے کہ ان کا تعارف اس طرح لوگوں تک پہنچے، لیکن بہرحال یہ لوگ مشعل راہ ہیں، اور ہماری خاص طور پر نوجوان نسل، انہیں ان کے بارے میں ضرور آگاہ کیا جانا چاہیے۔ ہمارا یہ مختصر سا پروگرام بھی ایک چھوٹی سی ہماری کوشش کاوش ہے کہ ایسے علماء کا تعارف لوگوں کے سامنے لایا جائے، اور معلوم ہو کہ نوجوان نسل جو یہ سمجھتی ہے کہ شاید امت میں، مسلمانوں میں یا مسلم معاشروں میں ایسے لوگ اب پیدا نہیں ہو رہے کہ جو ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنے، یا نوجوان نسل کہ جو ایک بے اطمینانی کی زندگی گزارتی یا مذہب بیزاری کی زندگی بسر کر رہی ہے، ایسی شخصیات کا وہ ضرور مطالعہ کریں، ایسی شخصیات سے وابستہ ہوں، انہیں معلوم ہو کہ یہ جو وقت اس وقت آپ پہ گزر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ پہ گزرا ہے۔ بڑے بڑے مشاہیر، یعنی علامہ اقبال کی ہم بات کرتے ہیں، آپ ان کا تشکیلی دور دیکھ لیجئے، اور اسی طرح مولانا مودودی کا تشکیلی دور آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح اور بڑی شخصیات ہیں۔ یعنی صرف یہ بر صغیر کی شخصیات نہیں، بلکہ عالم اسلام اور عالم کفر آپ کہہ لیجئے کہ مغرب کو بھی دیکھ لیں گے تو وہاں پر بھی ایسے بڑی شخصیات پیدا ہوئی کہ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہ رہا، مذہب بیزار ہو گئے، الحاد کی طرف چلے گئے، خدا کے انکار کی طرف چلے گئے، لیکن پھر بعد میں وہ پلٹے، دین کی طرف راغب ہوئے۔ بہت بڑی شخصیات ایسی ہیں۔ تو آج کے نوجوان کو ان شخصیات کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو تاکہ آج کے نوجوان کو معلوم ہو کہ جو وقت مجھ پر بیت رہا ہے ان پر بھی بیتا ہے، لیکن پھر کس طرح یہ دین کی طرف راغب ہوئے اور کس طرح انہوں نے حق اور سچ کو پایا۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ انسان کی اپنی ذاتی کاوش ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرح ہمیں بھی حق دریافت کرنا چاہیے، ہمیں بھی سچ کو ڈھونڈنا چاہیے، ہمیں بھی اس کا متلاشی بننا چاہیے۔ اور آج بھی مغرب میں آپ جائیں، وہاں پر جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ اسی طرح قرآن سے تعلق کو جوڑتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے دین کو سمجھتے ہیں۔ اور میں نے ایسے بہت سے اسکالرز دیکھے جو آج مسلمان ہیں، اور میں نے دیکھا کہ وہ کتابیں اٹھا کر اور کئی سال انہوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، پڑھا، پھر اس کے بعد اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ تو اس لیے ان شخصیات کو ضرور پڑھا جائے، کیونکہ یہ بھی اسی طرح کسی زمانے میں کہ الحاد کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے اور حق کے متلاشی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ بالکل سر، بہت شکریہ۔